السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے۔ ویلکم ٹو مائی یوٹیوب چینل قرآن ایجوکیشن ٹیچ بائی وجیہہ۔ آج کا لیکچر سٹارٹ کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَلَقَدْ اور البتہ، عَلِمْتُمُ الَّذِينَ خوب جانتے ہو تم ان لوگوں کا قصہ جنہوں نے اعتدوا توڑا تھا، منکم تم میں سے، فی السبت سبت کا قانون، سبت کہتے ہیں ہفتے کو، ہفتے کا قانون، فقلنا جس پر کہا تھا ہم نے، لہم ان سے، کونوا کہ بن جاؤ، قردۃ بندر، خاسئین ذلیل و خوار۔ اب اس آیت میں اس واقعے کا ذکر ہے کہ بنی اسرائیل کے لوگوں نے ہفتے کا ایک قانون توڑا تھا۔ بنی اسرائیل جس بستی میں آباد تھے وہ سمندر کے قریب تھی۔ اللہ تعالیٰ نے صرف یہی بتلایا ہے کہ وہ بستی جو تھی وہ سمندر کے قریب تھی۔ جس طرح امت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے فرائیڈے کا دن ہوتا ہے جس میں جمعہ پڑھنا ہوتا ہے، اور جس میں بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ وہ اپنی شاپس وغیرہ بھی بند کرتے ہیں، جمعے کے دن ایسا ہوتا ہے۔ تو اسی طرح سے اس امت کے لیے ہفتے کا دن ایک مخصوص دن ہوا کرتا تھا، اور اللہ تعالیٰ نے ان کو تجارت کرنے سے منع کیا تھا ہفتے کے دن۔ وہ منع کرنے کا مین ریزن تو اللہ تعالیٰ ہی بہتر جانتے ہیں۔ ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ نے انہیں اس لیے منع کیا ہو، یہ دیکھنے کے لیے کہ کون لوگ ہیں سچے، کون لوگ دل سے اللہ تعالیٰ پر ایمان رکھتے ہیں۔ ان لوگوں کی تجارت کیا ہوتی تھی؟ وہ یہ کہ سمندر میں سے وہ مچھلیاں اکٹھی کرتے، انہیں پکڑتے، پھر ان کو جا کے بیچتے تھے۔ تو اس طرح سے وہ تجارت کرتے تھے۔ اب انہیں اللہ تعالیٰ نے ہفتے کے دن پہ شکار کرنا منع کیا تھا، ان کے لیے جائز نہیں تھا کیونکہ اللہ تعالیٰ نے منع کیا تھا۔ اب اس کے لحاظ سے جو بستی تھی اس کے لوگ 3 حصوں میں تقسیم ہوئے۔ کس طرح سے ہوئے وہ 3 حصے کیا تھے؟ ایک وہ ظالموں کا حصہ کہ جو ہیلہ سازی کر کے ہفتے کے دن مچھلیوں کا شکار کرنے جاتے تھے۔ دوسرا گروہ ان لوگوں کا تھا جو کہ انہیں روکتے تھے، اللہ تعالیٰ کے ساتھ ہیلہ سازیاں کرنے سے روکتے تھے، اور خود وہ بلا شبہ نیک تھے۔ اور جو تیسرا گروہ تھا وہ ان لوگوں پر مشتمل تھا جو کہ خود تو نیک تھے لیکن وہ انہیں برائی سے منع نہیں کرتے تھے۔ اب اگر یہ کوسچن کیا جائے کہ صرف ہفتے کے دن ہی انہیں کیوں منع کیا تھا، اس کے پیچھے کیا بات تھی، اس کے بارے میں تفصیل جو ہے وہ سورۃ اعراف میں موجود ہے۔ اس کے بارے میں ہم تھوڑی سی بریفلی ڈسکشن کرتے ہیں۔ سورۃ اعراف میں جو آیت ہے اس کا ترجمہ یہ ہے، اور ان سے اس بستی کے بارے میں پوچھ جو سمندر کے کنارے پر تھی، جب وہ ہفتے کے دن میں حد سے تجاوز کرتے تھے، جب ان کی مچھلیاں ان کے ہفتے کے دن سر اٹھائے ہوئے ان کے پاس آتی، اور جس دن ان کا ہفتہ نہ ہوتا وہ ان کے پاس نہ آتی۔ اس طرح ہم ان کی آزمائش کرتے تھے اس وجہ سے کہ وہ نافرمانی کرتے تھے۔ اب اس آیت سے پتہ لگتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کو آزمانے کے لیے کہ کیا وہ واقعی دل سے ایمان لائے ہیں یا نہیں، یہ آزمانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے ان کو ہفتے کے دن کی تجارت سے منع کیا۔ ہفتے کے دن ان پر شکار جائز نہ تھا کیونکہ اللہ تعالیٰ نے منع کیا تھا۔ یہاں پر اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو آزمایا اس طرح سے کہ جو عام دن ہوتے تھے ان میں مچھلیاں اتنی زیادہ نہیں آتی تھیں جتنی کہ ہفتے کے دن آتی تھیں۔ ان کا ایمان کی پختگی چیک کرنے کے لیے یہ کیا گیا کہ ہفتے کو زیادہ مچھلیاں آتی ہیں، اب میں دیکھتا ہوں کہ کون لوگ ایسے ہیں جو کہ لالچ میں آ کر اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کرتے ہوئے مچھلیوں کو اکٹھا کرتے ہیں، مچھلیوں کا شکار کرتے ہیں۔ یہ جاننے کے لیے کیا گیا تھا، اور اسی کو جاننے کی وجہ سے ہی بستی میں 3 گروہ بنے۔ اب جنہوں نے انہیں روکا یا نہ روکا ان کی بات الگ ہے، زیادہ بات جو اس واقعے میں ہے وہ انہی کی ہو رہی ہے کہ جنہوں نے ہیلہ سازیاں کر کے اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کی، اور انہوں نے یہ سمجھا کہ اللہ تعالیٰ ہمیں نہیں دیکھ رہا تو ہم اللہ تعالیٰ کے ساتھ چلاکیاں کھیل لیتے ہیں۔ جیسا کہ میں نے سٹارٹ میں بتایا کہ جیسے ہمارے لیے جمعے کا دن ہے، ایسے اس امت کے لیے ہفتے کا دن تھا۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے انہیں یہ حکم دیا گیا تھا کہ وہ ہفتے کے دن کی تعظیم کریں، یعنی کہ رسپیکٹ، اور اس میں شکار وغیرہ نہ کریں، شکار وغیرہ کرنے سے باز رہیں، مگر انہوں نے فریب اور ہیلہ سازی سے مچھلیاں پکڑنا شروع کر دیں۔ چنانچہ انہوں نے سمندر کے کنارے بڑے سے بڑے ہوز کھود لیے۔ ہوز کیا ہوتا ہے؟ ہوز از لائک اے لارج اسٹوریج چیمبر۔ اب یہ ہفتے کے دن جو مچھلیاں تھیں یہ پانی کے اوپر آتی۔ سورۃ اعراف کی ہم نے جو آیت دیکھی ہے جس کا ہم نے ترجمہ دیکھا ہے،
اس میں یہی ہے کہ ہفتے کے دن مچھلیاں اوپر آتی تھیں، زیادہ عام دنوں میں نہیں آتی تھیں، تو ہفتے کے دن جب مچھلیاں اوپر آتیں تو ان حوضوں میں داخل ہو جاتی تھیں، وہ سمندر کی طرح سے ان کا راستہ بند کر دیتے تھے اور اتوار کے دن ان کو پکڑ لیتے تھے، کہ ہم نے یہ ظاہر کرنے کے لیے کہ ہم نے ہفتے کو تھوڑی پکڑا انہیں، ہم تو اتوار کو پکڑا انہیں، یا جمعے کے دن وہ سمندر میں جال نصب کر دیتے اور ہفتے کے دن میں وہ وہاں پہ مچھلیاں پھنس جاتی تھیں اور اتوار کو وہ پکڑ لیتے تھے انہیں۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ کسی حرام کام کا ارتکاب کرنے کے لیے ہیلا کرنا بھی حرام ہے، ہاں جائز کام کے لیے ہیلا بھی جائز ہے۔ حافظ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے امام ابو عبداللہ بن بطہ رحمۃ اللہ علیہ کی سند سے ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان نقل فرمایا ہے، لا ترکبوا مرتکبت الیہود فتستحلوا محارم اللہ بیدن الحیل، وہ کام مت کرو جو یہود نے کیا ورنہ تم اللہ کی حرام کردہ چیزوں کو معمولی ہیلوں سے حلال کر لو گے، اور فرمایا کہ یہ سند جید ہے۔ مگر افسوس کہ بعض مسلمان نے اسلام کے فرائض سے جان چھڑوانے کے لیے کئی ہیلے ایجاد کیے ہیں۔ مثال کے طور پر رمضان کے آخر میں 2 رکعتوں کا نام قضائے عمری رکھ کر پچھلی نمازیں معاف ہونے کا فتویٰ دے دیا۔ اس کے علاوہ اور بھی بہت سے بڑے حرام کاموں کو حلال بنانے کے جو ہیلے ہیں ان کا ذکر ہے، وہ انشاءاللہ ہم سورۃ اعراف جب سٹارٹ کریں گے تو پھر اس میں دیکھیں گے۔ بات کرتے ہیں اپنے اصلی ٹاپک پہ ہی کہ جو ہفتے کے دن پہ تجاوز کیا تھا لوگوں نے، اس پہ پھر اللہ تعالیٰ نے انہیں جو سزا دی، اللہ تعالیٰ نے انہیں کیا سزا دی؟ واضح قرآن کے الفاظ ہیں کہ ان کی شکلیں بدل کر بندر بنا دی گئیں۔ بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ ان کا صرف بندروں کی خصلتیں پیدا کی گئی تھیں ان میں، کہ بندروں کی عادات، کہ بندر جو بھی کرتے ہیں وہ والی عادات ان میں پیدا کر دی گئیں، مگر اس تعویل کی ضرورت تب ہے جب اللہ تعالیٰ کا انہیں بندر بنانا ممکن نہ ہو۔ نیکسٹ آیت ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، فجعلنا، اس طرح بنا دیا ہم نے، نکالاً باعث عبرت، لما، ان لوگوں کے لیے جو بین یدیہا، اس زمانے میں موجود تھے، وما، اور ان کے لیے بھی جو خلفہا، بعد میں آنے والے تھے، وموعظۃً، اور نصیحت، للمتقین، ڈرنے والوں کے لیے۔ اور اس طرح بنا دیا ہم نے باعث عبرت ان لوگوں کے لیے جو اس زمانے میں موجود تھے اور ان کے لیے بھی جو بعد میں آنے والے تھے، اور نصیحت ڈرنے والوں کے لیے۔ اللہ تعالیٰ نے یہ واقعہ اس وقت کے لوگوں کے لیے اور بعد میں آنے والوں کے لیے باعث عبرت بنا دیا، اور وہ لوگ جن کے دل میں اللہ تعالیٰ کا خوف تھا، اور اس کے علاوہ وہ امتیں جو کہ بعد میں آنے والی تھیں، بعد میں مختلف پیغمبروں کی جو مختلف امتیں تھیں، ان کے لیے اس طرح کے واقعات بطور نصیحت تھے کہ وہ ان نافرمانیوں سے بچیں اور ان کے عوض، ان نافرمانیوں کے عوض جو سزائیں ملی تھیں ان سے عبرت حاصل کریں۔ تاریخ کے واقعات آنے والی نسلوں کے لیے ہدایت کا ذریعہ بنتی ہیں کہ وہ ان کے بارے میں جان کر خود ان کاموں سے بچائیں، خود کو، خود ان کاموں پر، اس راہ پر نہ چلیں بلکہ راہ مستقیم پر چلیں۔ اللہ تعالیٰ کی ذات جو ہے ہر غیب سے واقف ہے، کوئی انسان اللہ تعالیٰ کے ساتھ چالاکیاں نہیں کھیل سکتا یہ سوچ کر کہ اللہ تعالیٰ کون سا مجھے دیکھ رہا ہے، میں یہ کر لیتا ہوں، جیسے کہ بنی اسرائیلیوں نے کیا کہ انہوں نے ہفتے کے دن، انہوں نے جمعے کے دن جال بچھا دیا، ہفتے کے دن مچھلیاں اکٹھی ہوتی تھی اور اتوار کو پکڑ لیتے تھے وہ۔ اب یہ چالاکی اللہ تعالیٰ بہتر جانتے ہیں ان کی، اللہ تعالیٰ تو غیب سے واقف ہیں، تو اس لیے اللہ تعالیٰ کے ساتھ کوئی بھی چالاکیاں نہیں کھیل سکتا، کیونکہ اللہ تعالیٰ انسان کے شارک سے بھی زیادہ نزدیک ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو ہدایت دے اور ایسے کے تاریخی واقعات سے سبق اندوز ہونے کی توفیق دے، آمین۔ اس کے علاوہ اگر ویڈیو میں کوئی کوسچن ہو آپ کا تو اسے کمنٹ میں کریں، اگر ویڈیو اچھی لگی ہو تو لائک کریں، شیئر کریں اور سبسکرائب کریں میرے چینل کو، دعاؤں میں یاد رکھیں۔ جزاک اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔